ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ہے کہ احمدیوں کو نان مسلم قرار دینے والا فیصلہ مذہبی تھا یا سیاسی۔ اس کے 2 پارٹ پہلے اپلوڈ کر دیے گئے۔ آج ہم مزید کچھ واقعات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ہے: اگر اللہ کے ساتھ صدق و وفا میں ترقی کرے تو نور علی نور۔ آج کی ویڈیو میں جو قومی اسمبلی میں موجود مولوی اللہ وسایہ اور دوسرے مولانا اور مولویوں کا ذکر کریں گے، ساری حقیقت بیان کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ زیر نظر کتاب کی اشاعت اول جولائی 2000 ظاہر کی گئی ہے، مگر اللہ وسایہ صاحب کی طرف سے رقم کردہ دیباچہ کے آخر میں اس کتاب کو جدید اور خوبصورت ایڈیشن قرار دیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب کی اشاعت اول نہیں ہے۔ امر واقع یہی ہے کہ اس سے پہلے 1994 میں اللہ وسایہ صاحب کی طرف سے ایک کتاب قومی اسمبلی میں قادیانی مقدمہ 13 روزہ کارروائی کے نام سے شائع ہو چکی۔ اس وقت اللہ وسایہ صاحب نے جو مقدمہ تحریر کیا اس میں یہ لکھا: اس وقت اسمبلی کے اراکین مفکر اسلام مولانا مفتی محمود شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اور دوسرے اکابر سے اسمبلی کی کارروائی کے متعلق زبانی اور تحریری جو معلومات حاصل ہوتی رہیں، ممبران اسمبلی سے سوالات و جوابات کی تفصیل قلم بند ہوتی رہی۔ مولانا محمد شریف جالندھری اور مولانا محمد حیات فاتح قادیان کی یادداشتوں سمیت جو کچھ بن پڑا حاضر خدمت ہے۔ گویا اس بات کے تو اللہ وسایہ صاحب خود اقبالی ہیں کہ قومی اسمبلی کی 13 دن کی جو مبینہ کارروائی انہوں نے شائع کی تھی اسے اسمبلی کے ریکارڈ سے مرتب نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھان متی کا کنبہ انہوں نے زبانی اور تحریری معلومات اور مختلف اراکین سے حاصل کردہ یادداشتوں سے جوڑا تھا۔ حالانکہ اسمبلی کے قواعد کی روح سے موصوف کے اکابرین اللہ وسایہ صاحب کو یہ معلومات مہیا کرنے کے مجاز ہی نہیں تھے، لہذا اللہ وسایہ صاحب نے یا تو ان مرحوم اکابرین پر قواعد کی خلاف ورزی کا داغ لگایا یا خود جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ 1994 کی اشاعت کے مقدمے میں اللہ وسایہ صاحب نے مزید لکھا: میں یہ تو عرض کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں کہ تحریک ختم نبوت 74 کی یہ دوسری جلد قومی اسمبلی کی مکمل کارروائی پر مشتمل ہے، تاہم اگر کسی دن قدرت کو منظور ہوا اور یہ کارروائی حکومت نے شائع کر دی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی دیانت پر اتنا اعتماد ہے کہ اب کو سوائے تفصیل اور اجمال کے اور کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کا دوسرا 5 اقرار تھا کہ کارروائی مکمل نہیں بلکہ بقول ان کے صرف اجمال ہے، حالانکہ دراصل جسے وہ اجمال قرار دے رہے تھے وہ اجمال نہیں قط و برید اور تحریف کا شاہکار تھا۔ اب اسی کارروائی کو جسے اجمال کے پردے میں شائع کیا گیا تھا بڑی ڈھٹائی سے مکمل روداد کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ زیر نظر کتاب میں اللہ وسایہ کا یہ دعویٰ ہے کہ آج سے سالہ سال پہلے جنوبی افریقہ میں قادیانیوں کے بارے میں ایک کیس تھا۔ اس کیس کی پیروی کے لیے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے صدر پاکستان جناب محمد ضیاء الحق صاحب مرحوم سے وفد بھجوانے کی درخواست کی۔ پاکستانی حکومت نے مولانا تقی عثمانی جناب محمد افضل چیمہ سید ریاض الحسن گیلانی مولانا مفتی زین العابدین جناب پروفیسر غازی محمود احمد کو افریقہ بھجوا دیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختمی نبوت کی طرف سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ختم نبوت حضرت مولانا عبدالرحیم اشر اور عبدالرحمن یعقوب باوا کیس کی پیروی کے لیے افریقہ گئے۔
قومی اسمبلی میں قادیانی اور لاہوری مرزائیوں پر جو جرا ہوئی تھی، جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنے خصوصی آرڈر سے پاکستانی وفد کو اس کی مکمل کاپی فراہم کر دی۔ حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی مرحوم، مولانا عبدالحق صاحب مرحوم کی یادداشتوں اور ان کو بحیثیت ایک ممبر قومی اسمبلی جو کارروائی کی کاپیاں ملتی تھیں، اس مواد سے زیر نظر کتاب کو جنوبی افریقہ بھیجی جانے والی اصل کارروائی کے ساتھ ملا کر کتاب کو فائنل کر دیا گیا ہے۔ گویا اب بھی موصوف واضح طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اصل کارروائی کا مکمل ریکارڈ ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یادداشتوں کو ضیاء الحق صاحب کی فراہم کردہ مکمل کاپی اور جنوبی افریقہ بھیجی جانے والی اصل کارروائی کے ساتھ ملا کر کتاب کو فائنل کر دیا گیا ہے، مگر یہ بات بھی جھوٹ سے خالی نہیں۔ اللہ وسایہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آج سے سال پہلے جنرل ضیاء الحق نے اپنے خصوصی آرڈر سے پاکستانی وفد کو اس کارروائی کی مکمل کاپی فراہم کر دی۔ جناب اللہ وسایہ نہ تو پاکستانی وفد میں شریک تھے اور نہ ہی ان علماء میں ان کا نام دکھائی دیتا ہے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جنوبی افریقہ گئے، اور نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ وفد کے کس رکن سے انہوں نے جنوبی افریقہ بھیجی جانے والی کارروائی حاصل کی۔ جنوبی افریقہ والے مقدمات 1994 سے بہت پہلے سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستانی وفد بہت پہلے جنوبی افریقہ جا چکا تھا۔ لہٰذا اگر جنوبی افریقہ والے مقدمے کی پیروی کے دوران کارروائی کی نقل حاصل ہو چکی تھی تو اللہ وسایہ صاحب نے اس وقت یہ ذکر کیوں نہ کیا؟ اس وقت مکمل عروضات 5 دستیاب تھی تو اجمال کا نقاب اوڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ضیاء الحق صاحب نے کس اختیار کے تحت چپکی اسمبلی کی کارروائی ان کے حوالے کر دی؟ اور کی بھی یا نہیں اس کی سند کیا ہے؟ وزیر قانون کا ریزولوشن اور حزب اختلاف کی تحریک 30 جون 1974 کو پیش کیے گئے تھے۔ اللہ وسایہ صاحب نے کارروائی کا آغاز 5 اگست 1974 کی کارروائی سے کیا ہے۔ 5 اگست سے تو جرح کا آغاز ہوا۔ 30 جون اور 5 اگست کے درمیانی عرصہ کی کارروائی بھی غائب ہے۔ وہ بیان جس پر جرح کی گئی وہ بھی غائب ہے۔ الغرض یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ وسایہ کی شائع کردہ کتاب قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی مکمل کارروائی ہرگز نہیں۔ اسے مکمل کارروائی قرار دینا جھوٹ اور تلبیس کے سوا کچھ نہیں۔ 13 دن کی کارروائی کی جو نامکمل رپورٹ ممبران اسمبلی کو مہیا کی جاتی رہی، اس کا حجم بھی 2-2.5 ہزار صفحات سے کم نہیں تھا۔ جرح کے دوران حضرت مرزا ناصر احمد صاحب آیاتی قرآنی، احادیث اور عربی حوالہ جات پڑھتے رہے، جو کارروائی قلم بند کرنے والا عملہ قلم بند نہیں کر پاتا تھا، اور کارروائی میں وہ حصے درج نہیں ہوتے تھے۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے طویل اقتباسات اسمبلی میں پڑھ کر سنائے تھے، جن میں سے کسی کا بھی اللہ وسایہ کی شائع کردہ کارروائی میں پتہ نہیں ملتا۔ بسا اوقات سوالات انگریزی زبان میں ہوتے تھے اور وہ انگریزی ہی میں درج تھے، ان کا کوئی ذکر اس کارروائی میں نہیں ملتا۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بعض سوالات کے جواب میں تحریری بیان بھی داخل کیے تھے، وہ تحریری بیان کیا تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کا بھی یہاں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہ تفصیل سے اپنی بات سمجھانے کے لیے بیان دیتے رہے، اور اراکین اسمبلی ان کے جوابات سے اتنے متاثر تھے کہ جناب مفتی محمود کی نیند اڑ گئی۔ اس بارے میں مفتی محمود صاحب کا شائع شدہ اقرار موجود ہے۔ قومی اسمبلی کے روبرو کارروائی کے دوران اپنے محضر نامے میں بھی اور جرح کے دوران سوالات کے جواب میں بھی امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے دیوبندی مسلک کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی، بریلوی مسلک کے بزرگ مولانا احمد رضا خان بریلوی، اہل حدیث مسلک کے بزرگ نواب صدیق الحسن خان صاحب کے حوالہ جات اور دیگر بزرگان کے طویل حوالہ جات پیش کیے اور پڑھ کر سنائے تھے، جن کا ان دنوں قومی اسمبلی کے اراکین میں بڑا چرچا تھا۔ اللہ وسایہ کی شائع کردہ مبینہ کارروائی میں ان حوالہ جات کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔
اگر واقعی ان کے پاس مکمل کارروائی موجود ہے تو ان حصوں کو شائع نہ کرنا سری بددیانتی ہے۔ آخر قومی اسمبلی میں بلانے کا مبینہ مقصد یہی تھا کہ جماعت احمدیہ کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ جو وضاحتیں دی گئیں اگر وہ غائب کر دی جائیں تو سمجھا یہی جائے گا کہ ان وضاحتوں سے احمدیوں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کا تار پود بکھر کر رہ گیا تھا، ورنہ وہ وضاحتیں جو بقول ان کے مکمل کارروائی میں ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں شائع کیوں نہیں کیں؟ اور اگر مکمل ریکارڈ موجود نہیں ہے تو اپنی کتاب کو مکمل ریکارڈ کا نام کیوں دیا؟ ختم نبوت کے مقدس نام پر دین کی خدمت کے لیے نکلے ہیں تو یہ دھوکہ دہی اور فریب کیوں؟ بدقسمتی سے وطن عزیز ان دنوں مذہبی منافرت اور عدم میں رواداری کی گرفت میں ہے۔ رواداری برداشت اور صبر و تحمل انقا ہے، منافرت کی فتنہ سامانیہ آزاد اور بے لگام ہے، مقبولیت اور اعتدال پسندی تشدد کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ احمدیوں پر پابندیاں، مقدمات کی بھرمار، تبلیغ پر پابندی، اخبارات و جرائد پر پابندی، اللہ وسایہ صاحب سیاسی اقتدار کی ساز باز سے ان سب زنجیروں کا بندوبست کر کے احمدیوں کو للکارتے پھرتے ہیں۔ اگر واقعی خود پر بھروسہ ہے تو احمدیوں کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کریں کہ احمدیوں کے جرائد اور رسائل پر پابندیاں ختم کی جائیں اور تبلیغ پر پابندی ختم کی جائے تو خوب کھول جائے گا کہ کس کے نصیب میں شکست اور کس کے مقدر میں آسمان نے فتح لکھ دی ہے۔ اس طرح کی جعلسازی اور مفسدانہ کارروائیوں سے حق نہ کبھی چھپا ہے اور نہ کبھی چھپے گا۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ جو آج دنیا میں ہو رہا ہے وہ اب سب اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم تو اپنے ہاتھوں خود ہی برباد ہو رہی ہے۔ کسی بھی فتنے کے 4 دور ہوتے ہیں، 4، اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا زوال اور اس کا اختتام۔ قادیانیت کی ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے پیدا کیا۔ قادیانیت کا عروج یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے 17 جرنیل تھے، پاکستان میں ان کے 17 جرنیل تھے۔ چلو اچھا ہوا 17 قادیانی جرنیل نکال کر پاکستان نے ترقی کر لی، آگے بولو۔ اور پاکستان میں یہ اقتدار کے خواب دیکھتے تھے۔ جن کا پوری دنیا کے دلوں پر راج کرنے کا پلان ہے، انہوں نے صرف پاکستان پر راج کر کے کیا کرنا ہے۔ قادیانیت کا زوال کا اب یہ عالم ہے کہ قادیانی جماعت کے سربراہ کو پاکستان کے اندر قدم رکھنے کی جرات بھی نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ بس یوں سمجھو قادیانیوں نے پاکستان بنا کر تمہیں صدقے میں دے دیا۔ صدقے میں دی چیز کو پیچھے موڑ کر کون دیکھتا ہے؟ اب کا ایک پیریڈ باقی رہ گیا ہے اور وہ قادیانیت کے خاتمے کا پیریڈ ہے۔ میرے بھائیوں سنو، حالات اور واقعات کی روشنی میں میرے بھائیوں، اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن قادیانیت کو ان کی موت کے قریب کر رہا ہے۔ جی بے شک خاتمے کا ہی آخری چوتھا دور چل رہا ہے۔ وہ اس طرح کے ہوائی جہاز سے اترتے ہی جب تمہارے حکمرانوں کے کپڑے اتار کر تلاشی لی جاتی ہے، وہاں قادیانی خلیفہ کو کسی ملک کے سربراہ سے کم عزت نہیں دی جاتی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خاتمے کا دور کس کا چل رہا ہے۔ پھر یہاں قادیانیوں کو پنپنے کا، جلسے کا، تبلیغ کا موقع کیوں دیا گیا؟ اور آج بھی ساری دنیا میں ان کی سازشیں جاری ہیں۔ گزشتہ سال برطانیہ میں ان کا اجلاس ہوا، ہزاروں لوگ شریک ہو گئے۔ جنگ اخبار نے سرخی لگائی کہ 2800 خاندانوں نے اپنے بچوں کو احمدیت کے لیے وقف کیا، اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز سفارتکار جو برطانیہ میں سفیر رہے اور یہاں بھی ان کی حکومت رہی، اسی جلسے میں جا کر اعلان کیا کہ بھٹو تو میرا قائد ہے،
لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد میرا ان کے اس فیصلے کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں رہا. میڈیا بھی ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے دیکھا، اللہ وسایہ صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ افریقہ میں اگر کوئی آدمی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے تو یہی لوگ آگے بڑھ کر ان کو گود میں لیتے ہیں کہ آپ جس اسلام کی تلاش میں ہیں وہ اسلام ہمارے ساتھ ہے، اور ہزاروں لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے سازش کے شکار ہو. وہ امیر المومنین جو بات پہ تلوار نکالتے تھے کہ اس کی گردن اڑا دو، اس نے نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت کی ہے یا اس کو ٹالا ہے. مغیرہ بن شعبہ کا کیس آیا، امیر المومنین سیدنا عمر کہتے ہیں گواہ لاؤ جنہوں نے الزام لگایا. وہ گواہ لے کر آگے 4. عدالت کے اندر 3 گواہوں نے گواہی دے دی، ایک گواہ نے انکار کر دیا. ایک گواہ نے انکار کر دیا. جب ایک گواہ نے انکار کر دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، خام خواہ مجھے گھسیٹ کے لے آئے، آج لے جاتے ہیں نا 500 میں گواہ مل جاتا ہے، مجھے ایسے لے کر آ گئے. ایک گواہ نے انکار کر دیا. میں آپ کو 295C کی حقیقت بتاتا ہوں. مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے. اس قانون کے اندر ترمیم ہونی چاہیے، اس کے اندر ترمیم کر کے اس کی اصلاح کی جائے، اس کے اندر اضافہ کیا جائے، کیونکہ جو بھی الزام لگاتا ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ پر الزام لگانے والوں نے الزام لگا دیا، عدالت میں پیش ہوئے، 3 گواہوں نے گواہی دے دی، ایک نے نہیں دی. جمہوریت کیا کہتی ہے؟ 3 کی مان لو، 1 کی چھوڑ دو. اکثریت کا قانون ہے نا، یہ ہماری جمہوریت ہے نا، لعنتی نظام ہے یہ. جمہوریت کیا کہتی ہے؟ 3 کی مان لو، 1 کی چھوڑ دو. عمر فاروق نے دیکھا 3 گواہ گواہی دے گئے، ایک نے انکار کر دیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یشمت اصحاب النبی. اللہ کا شکر ہے کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو اللہ نے بچا لیا، اس بد الزام سے بچا لیا. مغیرہ بن شعبہ کے ایک گواہ نے جب انکار کیا، حضرت عمر فاروق نے 3 گواہوں کو کوڑے لگائے. کتنے ہیں حد قذف؟ 80 کوڑے لگائے. ان 3 گواہوں کو جمہوریت کا خیال نہیں رکھا، 3 گواہوں کو کوڑے لگا دیے ایک گواہ کے انکار کی وجہ سے. یہاں ہے ہمارے قانون میں 295C میں، یہاں ٹھیلے والا، ٹھیے والا، ریڑی والا، گدا گاڑی والا، موچی کی دکان والا اٹھ کے کسی شیخ الحدیث کو کہہ دیتا ہے اس نے گستاخی کی ہے، اور اس کے بعد اس پر ہلہ بول دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، یا اس کو ادموا کر دیا جاتا ہے، یا شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد 3 سال 10 سال کیس چلتا ہے، پتہ چلا بندہ بری ہو گیا، جس نے الزام لگایا وہ بھی عیاشی کر رہا ہے. اگر الزام لگانے والا جھوٹا الزام لگائے، شریعت محمدیہ کہتی ہے 80 کوڑے لگائے جائے. آج کے دور میں اس کو 8 سال قید ہونی چاہیے. اس 295C کے اندر غلط الزام لگانے والا، وہ مولوی ہو، وہ نائی ہو، وہ موچی ہو، وہ ٹھیلے والا ہو، اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الزام لگانا کس کا قابل اعتماد ہے، کس کا نہیں ہے. ہم ہر کسی کو اختیار دیے بیٹھے ہیں. اسلام پر اتنا بڑا برا وقت آیا، صحابی رسول نے سیکورٹی لیک کر دی. اللہ کے نبی نے کہا میں اس کو سزائے موت نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے دشمن ہنسیں گے کہ یہ اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہے. اگر قتل کرنا ہی حل ہوتا، سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی منافق اعظم کو قتل کرتے. ساری زندگی نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی کا نام لیتا تھا. نبی نے کہا اس کو میں قتل نہیں کروں گا، میرا دشمن کہے گا اپنے صحابہ کو قتل کر رہا. تو قادیانیوں کے جو لیڈر تھے مرزا طاہر، وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کس کو ٹکٹ جا رہا ہے اور ٹکٹ نہیں جا رہا. اور قادیانی بڑے کلوز تھے پیپلز پارٹی کے، اور پھر 74 میں ان کو بین کر دیا. اور رفیع رضا صاحب آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس لیے کیا کیونکہ یہ فکر تھا کہ قادیانی کا ووٹ بینک جو ہے وہ سارا اصغر خان کی طرف نہ چلا جائے. نہیں، یہ فضول کی بات ہے. یہ صحیح ہے کہ قادیانی ہمارے بہت بڑے سپورٹر تھے. 70 کے الیکشن میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا. طاہر احمد جو تھے، مرزا طاہر احمد، وہ میرے بڑے خود ذاتی دوست تھے اور بہت اچھے آدمی تھے. اسی طرح ان کے جو بڑے بھائی جو اس وقت حضرت صاحب تھے، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے. لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں، ان کو فیوڈل طرز سے نہیں دیکھنا چاہیے.
سیاست میں آج دوست ہو کل سر قلم، فیوڈل میں آج جسے یار کہہ دیا وہ یار ہی ہے، چاہے چور ہو، چاہے مخالف ہو، چاہے کچھ ہی ہو. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا، جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کی. یہ پہلا جسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے آج تک. یہ ہسٹورینز یہ جس وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالو. چھٹے آسمان سے اللہ گرا، چوتھے آسمان تک گرتے گرتے آیا، غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اپنا داہنا ہاتھ، اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستار. تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی. کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعہ سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. جب مرزا قادیانی کے مسئلے پر مرزا ناصر سے اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی اور اس بحث میں سرخیل علماء حضرت مفتی محمود تھے اور یحییٰ بختیار جو ہے وہ بطور وکیل تھا، یعنی جو چیزیں پیش ہوتی تھی ان کو قانونی شکل وہ دیتا. تو ایک دن مرزا ناصر نے یہ کیا کہ اتنی بڑا بنڈل اخباروں کا اور اشتہاروں کا لے کے آیا اور اس نے کہا کہ جناب سپیکر یہ پڑھیں، یہ بریلوی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ دیوبندی کافر ہے. یہ فتویٰ دیا انہوں نے کہ وہابی نجدی کافر ہے، اور یہ اشتہار بڑے حضرت اسمی علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ بریلوی کافر ہے. اور اسی طرح یہ اشتہار دیکھیں، اس میں اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہے. اور یہ اشتہار دیکھیں، اس میں شیعہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو بغض اہل بیت ہے لہذا یہ کافر ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پرانے علماء میں بھی کہتے تھے کہ یہ کرامیہ کافر ہیں، قدریہ کافر ہیں، جبریہ کافر ہیں، مشبہہ کافر ہیں. ان کو تو عادت ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کی. انہوں نے کہا یہ کافر ہے، انہوں نے کہا یہ کافر ہے. تو اگر انہوں نے ہمیں بھی کافر کہہ دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے اس دوست نے بتایا تھا یہ قصہ جو اس وقت اسمبلی میں موجود تھا. انہوں نے کہا حقیقی بات یہ ہے کہ ہم جتنے وہاں علماء بیٹھے تھے نا سب کے چہرے اتر گئے کہ اس کا کیا جواب دیں گے. بات تو ٹھیک ہے، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، فتاوی موجود ہیں، اس کا کیا مفتی صاحب جواب دے سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.